پاکستان وطن عزیز میں مرد آہن سے صنف نازک کا اب سفر صنف آہن پر چل رہا ہے۔ آہن کے معنی فولاد یا لوہا ہے، تو پہلے فولادی مرد ہوتا تھا یعنی مرد آہن۔ پھر صنف نازک کو اب ہمارا ISPR یعنی فوج کا وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ پبلک ریلیشننگ کا کام کرتا ہے، اس نے ایک ڈرامے میں اپنی کانسنٹ یا اپنی سپروائزری مہیا کی ہے، اور یہ صنف آہن کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈرامے کی کہانی کچھ لڑکیوں کے بارے میں ہے جو کہ فوج میں کمیشن لیتی ہیں، یعنی لانگ کورس میں وہ انڈکٹ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان لڑکیوں کی یعنی جو ان کا بیک گراؤنڈ دکھایا گیا، ان کے معاشی اور معاشرتی حالات جو دکھائے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر تو کئی دفعہ ہماری آنکھیں نم ہو گئیں اس کی کچھ اقساط دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ کس قدر ناگفتہ بے ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے اندر ان کی معاشی اور معاشرتی حالات چل رہے تھے، تو ہمیں اپنی سوسائٹی کی کئی ایک خرابیاں دکھائی دیں۔ اب اس سوسائٹی کی یہ خرابیاں کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، وہ ایک الگ اس کے ساتھ موضوع ہے جس کو ہم ضرور غور سے اور تفصیل سے دیکھیں گے۔ پھر اگلی چند اقساط میں یعنی کہیں 7-8 ایپیسوڈ جو اس کی تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ISSB کلیئر کر کے اور یہ فل کمیشن یعنی حاصل کر کے تو یہ پہنچ جاتی ہیں کاکول اکیڈمی میں، جو کہ ایبٹ آباد شہر میں واقع ہے۔ تو اس کاکول اکیڈمی کے گیٹ سے پہلے انہیں کچھ بتایا جاتا ہے۔ وہ جو الفاظ ہم نے سنے تو یقین جانیں ہمارے اوسان جو ہیں وہ خطا ہو گئے، اور ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کاکول اکیڈمی ہے، اس کے گیٹ سے جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کی زندگیاں مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گی۔ ہمیں لگا کہ یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، جیسے کسی کو بھی نئی جگہ پر ٹریننگ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اس پر پوری توجہ دیجیے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے، اور یہ جاب جو ہے آپ کو یا یہ سروس جس میں آپ ان ہو رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا عمل ہوگا۔ تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، لیکن یقین جانیے جب اس کے بعد پہلا شاٹ جو ہے جو ان سائڈ سے لیا گیا، اس کو دیکھ کر تو ہمارے اوپر کچھ بیہوشی کے سے آثار نمایاں ہو گئے، کیونکہ جو اندر کا منظر ہمیں دکھائی دیا وہ باہر کے پاکستان سے کسی طرح سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یوں لگتا تھا کہ ڈھیر کے اندر جو ہے کہیں اس کو بھی کھول کھول کے اس کے اندر جو ہے جو صورتحال ہوتی ہے باہر والے پاکستان کی، وہ صورتحال ہے۔ پاکستان میں جو لوگوں کی زندگیاں ہیں یعنی جو ان کی معاشی اور معاشرتی حالات ہیں، وہ ان لوگوں کی بدولت نہیں ہیں جو باہر ڈھیر پر رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خیر سے عقل کل نے بہت لمبے عرصے تک حکومت کی، اور پھر ہمیں تحفے میں بھی بہت سارے حکمران دیے۔ کوئی 3 بار تو انہوں نے ہمیں نواز شریف صاحب دیے، اور ابھی عمران خان صاحب ہمارے اوپر موجود ہیں، اور یہ سب انہی کے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایوب خان صاحب اور جنرل ضیاء صاحب بھی پاکستان کے ایک لمبے عرصے تک حکمران رہے۔ تو باہر پاکستان مسلسل ایک چھوٹے ڈھیر سے بڑے ڈھیر میں بدل گیا، ایک گند سے دوسرے گند میں ہم شفٹ ہوتے گئے، یا بلکہ ہمارے ارد گرد چاروں طرف گند نے اپنے انبار اس طرح سے لگا لیے، یا شاید ہمارے پاس آ کے وہ لگا دیے گئے کہ اب ان کی صفائی کا ذکر، کراچی کا تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر صفائی نہیں ہوتی ہے، لیکن پورے پاکستان میں جو گند مچا ہوا ہے اس کا ہمیں کہیں پر کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے کہ وہ بہتر ہوگا۔ تو جب وہ کاکول اکیڈمی کے گیٹ سے ان سائڈ داخل ہوئے ہیں تو وہاں ہمیں کوئی دوسری ہی دنیا دکھائی دی۔ یہ مشاہدہ تو پوری عوام کر رہی ہے جو صنف آہن ڈرامے کو دیکھتی ہے، کہ وہاں اندر کی کیا صورتحال ہے، اندر کیسے زندگی ہے۔ تو اس کی یعنی عوام کی تو یہ فیلنگز ہیں، لیکن ہم نے اس طرح کی ایک اور چیز جو ہے وہ خود مشاہدہ کی، جس میں ہم راولپنڈی میں امار چوک کے سامنے ایک بڑا سا گیٹ ہے اسکیم 3 کے پاس کر کے، وہاں پر ہم کسی صاحب سے ملنے کے لیے گئے جو اس وقت تازہ تازہ
پنجاب گورنر کے عہدے سے مشرف دور میں الگ ہوئے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے. تو جب ہم اس گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور زندگی میں پہلی بار داخل ہوئے اور ان دوست کے مجبور کرنے پر وہاں گئے، تو جو ہی ہم اس گیٹ سے چند قدم آگے یعنی نکلے، تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ شیخ مجیب جو ہے، جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، تو شیخ مجیب جب اسلام آباد اور یعنی لاہور کی سڑکوں پر تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی جو کہ بہت مشہور ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا. شیخ مجیب آف کورس بنگلہ دیش کے وہ سربراہ تھے جنہوں نے پاکستان سے بنگالی عوام کو آزادی دلائی تھی. تو شیخ مجیب نے کہا کہ اسلام آباد کی ان سڑکوں پر پٹسن کی خوشبو آتی ہے. تو یہ انہوں نے ایک استعارے میں بات کہی. تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمارے پاس بھی کوئی اچھا استعارہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ان سڑکوں پر اس بڑے گیٹ سے آگے جب ہم گئے تو یہ سڑکیں اور گھر ان کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کے عوام کے خون کی بو سنائی دیتی ہے. تو اب اس اہم یعنی صنف اہم ڈرامے کے اوپر تفصیلی بات تو پھر آگے چل کے کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنا ہے کہ کاکول اکیڈمی کے ان سائڈ جب گئے ہیں تو دنیا ہی بدل گئی ہے. جو دیکھ رہے ہیں ان کی یعنی تصور میں دنیا بدل گئی ہے، جو وہاں جاتے ہیں ان کی پریکٹیکلی دنیا بدل جاتی ہے. تو یہ بقایا پاکستان جو کہ نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ میں اپنے بارڈرز تک پھیلا ہوا ہے، یہاں جو گندگی کا ڈھیر ہے اس پر نہ جانے کب زندگی بدلے گی. یہ ایک بنیادی سوال ہے. ڈرامے کے کردار کیا ہیں، اس کی سٹوری کیا ہے، اور اس میں کہاں کہاں کیسے کیسے آئی ایس پی آر کی نظر سے پبلک کو دکھایا گیا ہے، اور پبلک جو ہے وہ کیسی ہے، اس پر گفتگو کسی اور ویلاگ میں کریں گے. ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر تیزی سے جاری رہتا ہے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.